السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ 500 سال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں ختم۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ میں ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کے ایک بندے نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فرسخ دور تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹوں میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا، میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بنائی عطا فرمائی ہے، صرف بنائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، تمام چیزوں کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہوگی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت و فضل کے ذریعے
اس کو جنت میں داخل کر دو تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔